اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جاثیہ کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت کے تلے لے لے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی صریح کامیابی ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ یہاں کتاب سے مراد وہ رجسٹر ہے جس میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے، جیسے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہداء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے کہ جن میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ انسان ان کو دیکھ کر پکار اٹھائے گا، ما لہذا الکتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی اس میں درج ہے۔ یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کر دی۔ اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت کے مطابق ادا کیے جائیں، نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے، اسے نہایت اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے، جیسے بہت سی بدعات مذہبی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض اور واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے فرائض و سنن کا ترک تو ان کے ہاں عام ہے، لیکن بدعات کا ایسا التزام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا تصور ہی نہیں۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شر الامور، بدترین کام قرار دیا ہے۔ رحمت سے مراد یہاں جنت ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا، جیسے حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا کہ انت رحمتی ارحم بک من اشاء، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے یعنی تجھ میں داخل کر کے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔